بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے عمل صالح۔ سوچئے، اگر آج آپ کی زندگی کی شام آ جائے تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ نہ مال کام آئے گا، نہ خواہش، بس وہ عمل بچے گا جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ یہی ہے عمل صالح اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ عمل صالح پر کاربند رہنے کے لیے دو ہی اصول ہے۔ نمبر 1، دل میں اللہ کا خوف ہو۔ نمبر 2، اور نفس کو ناجائز خواہشات سے لگام دے دی جائے۔ یہی راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ سورہ النازعات آیات 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنے نفس کو نیکی کے کاموں پر پابند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کی شام کب اور کہاں ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے۔ جو اعمال صحت میں کرتا ہوگا، مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ آخرت دنیا سے افضل ہے، مگر دنیا کا مال جمع کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ موت یقینی چیز ہے جو آ کر رہے گی، مگر اعمال ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا سبب ہے، جو اصل مقصود ہے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے میں مددگار و معاون، اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے کی ترغیب کا باعث بھی ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا ہو۔ آخرت کی تیاری کرنے والے کا 3 چیزوں سے احترام و اکرام کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے اور وہ موت کو یاد کرتے ہوئے تقوی کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے قناعت کی دولت ملتی ہے اور تھوڑے مال پر قناعت میسر ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسے عبادت میں خوشی اور دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو موت سے غافل رہتا ہے، اس پر 3 عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے توبہ میں تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، اپنی آمدنی پر راضی نہیں ہوتا، اس کو کم ہی سمجھتا رہتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑھ جائے۔ نمبر 3، عبادات میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ آیات 8 میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے میرے نبی، کہہ دیجئے، بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو، وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے۔ موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے، اس کے وقت کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ قبر کے کیڑوں کا ہمیں ساتھی بننا ہے، منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب اور کہاں آئے گی۔ یہ خبریں ہم سنتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دفن ہوتے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں۔
دپن خود صدیاں کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین، تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لعین، مال و دولت کا بڑھنا ہے عبث، زائد از حاجت کمانا ہے عبث، دل کا دنیا میں لگانا ہے عبث، رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم پانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہ نہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دیا ہے، واقعی ہی یہ دنیا بڑی ظالم ہے، انسان کو طرح طرح سے اپنی دلچسپیوں کے نرغے میں گیر رکھتی ہے۔ دنیا والو، دنیا کی زندگی، اس کی دلکشی اور زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دنیا وہ خوبصورت حسینہ ہے جس کے کروڑوں شوہر ہیں، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، دیکھو جن لوگوں نے دنیا بھر کی دولت سمیٹ رکھی تھی، وہ یہاں سے کافور اور کفن کے علاوہ کچھ نہیں لے کر گئے، یہاں کتنے آئے کتنے چلے گئے، مگر اے انسان تجھ کو عبرت نہ ہوئی، یہاں جو بھی آیا ہے کھوج کرنے کے لیے ہی آیا ہے، آخرت کی فکر کر اور عمل صالح سے اپنی مدد کر، یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ، آخرت کے واسطے تیار رکھ، غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ، موت کا ہر وقت استحضار رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دار پانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے آخرت کا گھر سجا، جیسا کہ سورہ اعلیٰ آیات 17 میں فرمان الہی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو دعوت دی گئی ہے کہ اے پانی لذتوں پر مرنے والے انسان، اپنے مرتبہ پہچان، تجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تو غیر کا متوالا نہ بن، فائدے کی بات تو یہی ہے کہ انسان فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کا مکمل غلام بن جائے اور اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، جب جہاں اور جو اللہ حکم دے بندہ خوش دلی سے اسے بجا لائے، اور بندے کا حق بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنے اللہ رب العزت سے پیار کرے، اسی کا ہو جائے، ہر آن ہر گھڑی نیکی کی شمع روشن کرتے رہو تاکہ جب موت آئے تو تیرا دامن اعمال صالحہ سے مالا مال ہو اور رب کریم تجھ سے خوش ہو کر تجھے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، یہی سعادت ہے، یہی نجات ہے اور یہی جنت کی راہ ہے، جس کا ذکر سورہ ہود آیات 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہیں، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو بھی مسلمان کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق خلاص دل سے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے ابدی عزت و عظمت کا تاج پہنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کر دے، اتباع سنت کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دے، ہمیں دنیا کی چمک دمک سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا میں باعزت و بامراد رکھے اور آخرت میں ہم کامیاب و کامران ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر رہے اور ہمیں ہر موقع پر صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا
انت استغفرک و اتوب الیک۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔